ہیں کچھ بھائیوں نے نام لکھا دیا، کچھ دل میں تو سارے کر لینا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل و احسان سے بڑا کامل اکمل دین دیا ہے. جانے والوں کے لیے دروازہ بند نہیں ہوتا. اگر اولاد نیک ہے اور وہ ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کر رہی ہے تو ان کے درجات بلند ہوتے رہتے. اس سے بھی اعلیٰ درجے کی بات، ایک شخص اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، اس کے والدین مر جاتے ہیں، وہ اللہ کے دفتر میں نافرمانوں میں لکھا ہوا ہے. موت کے بعد اس کو خیال آتا ہے، وہ ان کے لیے ایصال ثواب شروع کرتا ہے، اور ساری زندگی کرتا رہتا ہے تو اس کا وہ عمل ماں باپ کو پہنچتا رہتا ہے، اس سے ان کے درجے بلند ہوتے رہتے ہیں. تو وہ وہاں اس کی وجہ سے راحت پاتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان کے سینے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب اس کا نام نافرمانوں سے کاٹ کر فرما برداروں میں لکھ دیا جائے. تو اللہ نے کتنی آسانی کر دی ہمارے لیے. جن کے زندہ ہیں وہ قدر کرو، جن کے موجود ہیں وہ قدر کرو. اللہ کے نبی کا فرمان ہے جس نے صبح صبح ماں باپ کی صرف زیارت کر لی، نہ کوئی خدمت پوچھی نہ کوئی حال پوچھا، صرف ایسے جا کے دیکھ لیا، تو صبح سے شام تک اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آپ نے فرمایا باپ جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے. باپ جنت کا سب سے اوسط ابواب الجنہ، جنت کا سب سے بڑا دروازہ باپ ہے. جو خدمت کرے گا اپنے باپ کی اس کے لیے وہ دروازہ کھل جائے گا، جو ناراض کر دے گا اس کے لیے وہ دروازہ ٹوٹ جائے گا، اور جس کے لیے وہ دروازہ ٹوٹا اس پر جنت حرام ہو جائے گی. تو جن کے زندہ ہیں ان کے لیے نعمت ہے، قدر کریں، ان کی دعا لے لیں. دعاؤں سے کام بنتے ہیں. کلاب بن امیہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جہاد میں نکل گئے، ماں باپ کو بتایا ہی نہیں، اور ماں باپ دونوں بوڑھے. تو امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر تھے بڑے، تو جب انہیں پتہ چلا کہ میرا بیٹا یوں چلا گیا، مجھ سے نہ پوچھا نہ بتایا، تو ان کو بڑا رنج ہوا. تو انہوں نے شعر کہے اذا دعت الحمامة ساق حر على بيضاتها دعوى كلابا تركت أباك مرعشة يداه وأمك لا تصيغ لها شرابا. یہ 2 شعر ہے، اور بھی ہیں. کیا کہا؟ جب کبوتر کی مادہ اپنے نر کو بلاتی ہے مدد کے لیے، جب کبوتری انڈے دیتی ہے نا پھر اس پر بیٹھتی، اسے کہیں جانا ہوتا ہے تو پھر اپنے نر کو بلاتی، پھر وہ آتا ہے اور وہ انڈوں پر بیٹھتا ہے، پھر وہ کبوتری چلی جاتی، پھر وہ واپس آتی ہے تو پھر نر آزاد ہوتا ہے. تو یہ ایک استعارہ ہے، شدید حاجت مندی پر یہ کہا جاتا. تو انہوں نے اس کو یہاں استعمال کیا کہ جب کبوتری بے بس ہو کر اپنے ساتھی کو مدد کے لیے بلاتی ہے تو پھر ہمیں بھی اپنا بیٹا کلاب یاد آتا ہے کہ ہم بھی بے بس ہوئے پڑے ہیں. ارے بیٹے تو ہمیں کس حال میں چھوڑ کے چلا گیا کہ تیرے باپ کے تو ہاتھ کانپتے ہیں اور تیری ماں کا لقمہ ہی نیچے نہیں جا رہا. یہ شعر حضرت عمر کو پہنچ گئے کہ امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے پتہ کروایا کہ پتہ کرو کلاب بن امیہ کس لشکر میں ہے. تو پتہ چلا فلاں میں، واپس بلوایا جائے. واپس آئے، مسجد میں پہنچے، حضرت عمر تشریف فرما تھے، کھڑے ہوئے، کوڑا اٹھایا، مار 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 ان کے سر سے خون کے نالے بہا دیے، سارا چہرہ ان کا خون سے تر ہو گیا. جہاد بعد والدیک، ایسے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے کون سے جہاد پر گئے تھے تم؟ ایسے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے کون سے جہاد پر گئے تھے تم؟ پھر فرمایا جب تک اس کے ماں باپ زندہ ہیں اس کا مدینے سے نکلنا بند، یہ نظر بند ہے مدینے کا جب تک اس کے ماں باپ دنیا میں زندہ ہیں. زندہ ہیں تو بھائی قدر کرو، چلے گئے تو ایصال ثواب کرو. www.darsequran.com اولاد کا جو ثواب پہنچانا ہے اس جیسی تو چیز کوئی نہیں. عبداللہ بن مطرف بن شخیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا، قبریں پھٹیں، مردے نکلے اور کچھ چیز گول گول سفید سفید پڑی ہے،
ایسے چن رہے ہیں. ایک نوجوان ایک شخص قبر سے نکلا اور سیدھا ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا. تو میں اس کے پاس گیا کہ آپ کون لوگ ہیں؟ کہا ہم اہل ایمان ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ یہ ایصال ثواب پہنچ رہا ہے جو رشتہ دار. کہا آپ کیوں نہیں اٹھا رہے؟ کہ مجھے بہت زیادہ کٹھا آ جاتا ہے، مجھے اٹھانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، روزانہ ایک ختم پڑھ کے مجھے پہنچا دیتا ہے. پوچھا آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے؟ کہ اس کی فلاں بازار میں مٹھائی کی دکان ہے. یہ صبح گئے تو وہاں ایک نوجوان بیٹھا اپنا سودا بھی بیچ رہا ہے، ہونٹ بھی ہل رہے ہیں. نام پوچھا، وہی تھا. کیا پڑھ رہے ہو؟ قرآن. کتنا پڑھتے ہو؟ ایک ختم روزانہ. اتنا کیوں پڑھتے ہو؟ کہ باپ نے یاد کروایا تھا، اس کے حق کی ادائیگی میں پڑھتا رہتا ہوں. اولاد کی دعا، اولاد کا پڑھنا، یہ ایسے جاتا ہے تیزی کے ساتھ، جیسے ماں باپ کی دعا جاتی ہے نا تیزی کے ساتھ عرشوں کی طرف، کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں رہتا. ایسے ہی جب اولاد ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح تیز رفتاری کے ساتھ ان تک پہنچتا ہے اور ان کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں، اور ان کی وہاں سے دعائیں اپنی اولاد کے لیے شروع ہو جاتی ہیں. اور اگر وہ نافرمان تھے، اللہ نہ کرے، تو پھر فرما برداروں میں لکھ دیے جاتے ہیں. پہلے سے ہی فرما بردار تھے، ان کے مقام کو اور بلند کر دیا جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے. جب یہ نکل جاتا ہے تو پھر ساری زندگی پچھتانا پڑتا ہے. تو بھائیو، معاشرت کا دین ہماری زندگیوں سے نکلا ہوا ہے. اخلاق، اس کا تعلق ہے حسن اخلاق اور حسن معاشرت کے ساتھ. یہ ہمارے گھروں سے نکل گیا ہے. رشتے اور ناطے کی تمیز مٹ گئی ہے. پیسے کے گرد ساری ہماری نسل گھوم رہی ہے، پہیے کی طرح گھوم رہی ہے. تو عزتیں، اقدار، یہ ساری چیزیں ایسی ختم ہو گئی ہیں. میں اپنے بچپن کو، کیونکہ ہاں اس وقت نہ ٹیلی ویژن تھا، نہ ریڈیو تھا، نہ بجلی تھی، تو کچھ یاد ہے. میرے دادا کے سامنے ہمارے چچا نہیں بیٹھا کرتے تھے، ایسے سامنے نہیں بیٹھتے تھے، پیٹھ پیچھے بیٹھتے تھے. حالانکہ دین کوئی نہیں تھا، لیکن ایک تہذیب چلی آ رہی تھی، جو تہذیب اب مٹ گئی ہے، آج کی مغرب کے رو میں آ کر بہہ گئی. بچپن میں مجھے یاد ہے کہ ہمارے بڑے جو تھے ان کے آگے چھوٹے بیٹھا نہیں کرتے تھے، پیٹھ پیچھے بیٹھتے تھے، اور سامنے ہوتے تو کھڑے ہو جاتے تھے، بیٹھ نہیں سکتے. لیکن اب ہم اولاد کو پتہ ہے ماں کہاں ہے، باپ کہاں ہے، کس حال میں ہے، بالکل نظر انداز کیا ہوا ہے. یہ اخلاق کا دین بہت زیادہ اس وقت ہلاکت، اگر یہ نہ ہوا تو ہلاکت کا ہم شکار ہو جائیں گے. 4 چیزیں جس کو اللہ تعالیٰ نے دے دی، اس کو سب کچھ مل گیا، سب کچھ سب کچھ سب کچھ. صدق حدیث، حفظ امانت، حسن خلیقت، عفت طعمت. 4 چیزیں جس سے ملی سب کچھ مل گیا. بول میں سچائی، امانت میں دیانت، اخلاق میں بلندی، رزق حلال. 4 چیزیں جس کو مل گئیں، رزق حلال ہو، اخلاق اعلیٰ ہو، بات کا سچا ہو، امانت کو ادا کرتا ہو، اس کو سب کچھ ملا. حضرت عمر کا فرمان ہے، یا ایھا الناس لا تغرنکم طنطنۃ الرجل باللیل فی صلاته انما الرجل الرجل من سلم المسلمون من لسانه ویده ومن ادى الامانۃ اذا اؤتمن. کیا کہا؟ لوگوں، تمہیں رات کو تہجد میں کسی کا گڑ گڑانا دھوکے میں نہ ڈالے. تمہیں رات کو تہجد میں سارے لوگ تہجد پڑھیں، لاکھوں میں ایک آدمی تہجد پڑھتا ہے، پھر ان لاکھوں میں کوئی ایک ہے جو روتا ہے. تو کہ تمہیں رات کی تہجد میں کسی کا رونا دھوکے میں نہ ڈالے کہ بڑا بزرگ ہے. سب سے بڑا انسان وہ ہے جو امانت کو ادا کرتا ہو اور مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچاتا ہو. تو بھائیو، جن کے چلے گئے وہ ایصال ثواب کرو، جن کے ہیں وہ ان کی خدمت کرو، اطاعت کرو. ہاں، نافرمانی کا کہیں پھر نہ مانو، نافرمانی کا کہیں پھر نہ مانو. فرما برداری کے اندر
شریعت